اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تفکر کی دو قسمیں ہیں، ایک تفکر قیاسی ہے اور ایک تفکر حساب احتمالات کہ تفصیل سے ان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ بحث ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آیا واقعیت تک رسائی ممکن ہے یا نہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ رسائی ممکن ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوا تھا کہ کن راستوں سے ہم واقعیت تک پہنچیں، تو وہاں پر مختلف راستے بیان کیے تھے اور ہمارا یہ سلسلہ آ کر رکا تھا تفکر کے اوپر اور تفکر کی اقسام پر۔ آج ہم نے جس سوال کا جواب دینا ہے وہ یہ کہ تفکر کی قدر و قیمت کیا ہے، تفکر کی حیثیت کیا ہے، آیا تفکر ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، ہمیشہ 100% واقعیت تک پہنچاتا ہے یا نہ بلکہ یہ خطا کر جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تفکر ہمیشہ انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچاتا، چاہے وہ تفکر قیاسی ہو، چاہے وہ تفکر حساب احتمالاتی ہو، بلکہ شرائط کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر تفکر قیاسی ہو یا تفکر حساب احتمالاتی، ان کے جو شرائط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اگر ان کا خیال رکھا گیا تو انسان واقعیت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو انسان جو ہے وہ واقعیت تک نہیں پہنچ پائے گا اور منحرف ہو جائے گا۔ تفکر کب نتیجہ دیتا ہے، کب انسان کو اطمینان حاصل ہو کہ جو میں نے تفکر کیا ہے، جو میں نے فکر کی ہے، جو میں نے استدلال کیا ہے، وہ مجھے واقعیت تک پہنچا رہا ہے؟ دو چیزوں کو مراعات و ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی اطلاعات صحیح ہونی چاہیے، اطلاعات آپ کی غلط نہ ہوں، یعنی جن قضیوں سے، جن مطالب سے آپ استفادہ کر رہے ہیں وہ مطالب صحیح ہونے چاہیے، ان کو معتبر منبعوں سے اخذ کیا گیا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قیاس کے جو شرائط اور قواعد ہیں کہ جو علم منطق میں بیان کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، یعنی منطقی قواعد کو ملاحظہ کرنا۔ اب وہ منطقی قاعدے کیا ہیں، یہ علم منطق میں بیان ہوئے ہیں کہ یہاں پر ان کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے فعلاً، اگرچہ ضرورت ہے کہ علم منطق کے قاعدے کو، قواعد کو یاد کیا جائے، ان کو سیکھا جائے کہ انشاءاللہ کسی مناسب فرصت میں ان کو بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ انسان کی جو ذات میں شامل چیز ہے وہ تفکر ہے، اور اسی تفکر کے ذریعے انسان جدا ہوتا ہے باقی کائنات کے موجودات سے۔ تو یہ تفکر کیسے صحیح ہو، مجھے کیسے اطمینان حاصل ہو کہ میرا تفکر صحیح ہے، تو یہ اس وقت ہی انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انسان شرائط کو مد نظر رکھے کہ کن شرائط کے تحت تفکر کرنا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ واقعیت تک پہنچ سکے، تو وہ شرائط، وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ علم منطق کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے علم منطق کی اہمیت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ تفکر 100% ہمیں واقعیت تک نہیں پہنچاتا۔ کوئی انسان یہ فکر نہ کرنے لگ جائے کہ جب یہ راستہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان اگر تفکر کرے تو واقعیت تک پہنچ سکتا ہے تو ہمیشہ پہنچ پائے گا، نہ،
ان کی کچھ قیود و شروط ہیں، بعض شرائط ہیں، بعض قاعدے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا ہے، وہ علم منطق میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی اطلاعات اور قضایا جو آپ استفادہ کر رہے ہیں اس تفکر کے لیے، وہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے کہ بعد میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوگا۔ اگلا مطلب جو بیان کرنا ہے اور اساسی ترین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم اس تفکر کے ذریعے ایسی واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو سرے سے ہماری حس سے ہی بالاتر ہو، وہ واقعیت، وہ حقیقت، وہ ہمارے حس کے دائرہ کار میں ہی نہ آتی ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم تفکر کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں ایسی حقیقت تک کہ جو حس سے ماورا ہو، حس کے دائرے میں نہ آتی ہو، اور یہ تجربے ہوئے بھی ہیں۔ یعنی خود وہ لوگ کہ جو سائنس کے اندر ماہر ہیں اور حس ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے تجربوں میں ایسی چیز آئی ہے کہ تفکر کر کے ایک ایسی چیز کو کشف کر دیا، ایک ایسی حقیقت کو کشف کر دیا کہ جو حس سے کبھی درک نہیں ہوتی۔ مثلا پہلی دفعہ جب زمین کی حرکت کو کشف کیا گیا، اس حقیقت تک پہنچا گیا کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے، زمین ساکن نہیں ہے، تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں یہ حرکت جو زمین کی ہے وہ کیسے کشف ہوئی؟ آیا اس کو حس کے ذریعے درک کیا گیا؟ نہیں، حس کے ذریعے تو حرکت زمین جو ہے اس وقت درک ہی نہیں ہو پائی تھی۔ تو کیسے پھر کشف ہوا؟ اس سائنسدان نے کیسے یہ نتیجہ لیا کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے؟ تو وہ تفکر ہی تھا، وہ مطالب کہ جو اس کو سائنس کی طرف سے اور جو اس کے تجربات کی روشنی میں حاصل ہوئے تھے، ان کے اندر تفکر کیا، اس نے دقت کی اس کے اندر، اور ایک نیا نتیجہ لیا کہ جو حس کے اندر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے یہ نتیجہ دیا کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ انسان نے جب آج کل ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، یہ تمام جو ٹیکنالوجی ہے کس بنیاد پر کام ہو رہا ہے، کس بنیاد پر چل رہی ہے؟ وہ ویوز ہیں جن کو امواج کہتے ہیں۔ یہ انٹینا جو ہے وہ ان امواج کو، ان ویوز کو جو ہے وہ کیچ کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ٹی وی دیکھ پاتا ہے اور ریڈیو کو سن پاتا ہے۔ تو سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو حقیقت کشف ہوئی ہے وہ آیا انسان نے حس کی تھی پہلے اور پھر اس حقیقت تک پہنچا ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو یہ نتیجہ واضح طور پر ملے گا کہ پہلی دفعہ جب امواج کشف ہوئی ہیں تو وہ حس کے نتیجے میں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ انسان نے تفکر کیا، تفکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ امواج کو اور ویوز کو کشف کیا۔ ویوز تو کبھی حس کے ذریعے درک نہیں ہو سکتی۔ انسان فقط احساس کرتا ہے مختلف تجربوں کے ذریعے۔ مثلا اگر کسی بیابان میں چلا جائے تو وہاں پر ریڈیو کے سگنل نہیں آتے، لیکن جب شہر میں آتا ہے تو ریڈیو میں سگنل آتے ہیں اور وہاں پر انسان بولتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ تو یہاں سے انسان اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ویوز ہیں، وائلہ حس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ ویوز جو ہے وہ نہ لامسہ کے ذریعے لمس کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی آنکھوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو سونگا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہماری حس موجود ہے اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ بس یہ دو مثالیں اس بات کو روشن کرتی ہیں کہ ہم تفکر کے ذریعے ماورائے حس کو، وہ حقیقت کے جو حس سے بالاتر ہے، حس کے دائرہ کار میں نہیں آتی، اس کو کشف کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک تذکر یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ افراد کے جو بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں حس پسندی کے اندر، ہر چیز کو حس ہی کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو چیز حس میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ ہی کے جو علوم ہیں وہ زیر سوال چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ مثالیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، ان کا تعلق
الہیات سے نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ روایات کے قرآن کی آیات سے نہیں ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، بلکہ یہ تعلق رکھتا ہے سائنسی علوم کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ کشف ہو رہے ہیں تفکر کے ذریعے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو حس کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نعرہ لگانا کہ فقط حس ہی ہے ملاک واقعیت کا، یہ غلط ہے، وإلا بہت سارے علوم جو ہیں وہ زیر سوال چلے جائیں گے۔ آپ میں سے اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، بلکہ ذہن میں آ بھی رہا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے، آیا تھا کوئی ایسا کہ جو حس کو ملاک بنا رہا ہو حقیقت کا، واقعیت کا؟ جو چیز حس میں آئے فقط وہی واقعیت ہے، جو نہ آئے وہ انکار کر دو اس کا۔ ظاہری بات ہے یہ ایسا مکتب گزرا ہے۔ میں ان میں سے ایک مکتب کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو کہ پازیٹیوزم ہے، کہ جس کو اردو میں اثباتیت کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کہ یہ مکتب کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے جو مؤسسین کون سے ہیں، ان کے فالورز کون ہیں اس نظریے کے، کہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ میں فقط یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مکتب، اس نظریے کے پیروکار پہلے یہ قائل تھے کہ فقط حس ہے ملاک واقعیت، اس کے علاوہ تفکر جو ہے وہ واقعیت تک نہیں پہنچاتی، اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے اوپر پھر اعتراض ہوا کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، جتنے بھی اور سائنسی علوم ہیں وہ سب کے سب خود یہ علوم ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم ان علوم میں جو تجربات کرتے ہیں ان اور مختلف جزئی چیزوں کو تجربہ کرنے کے بعد ایک قانون کلی لے رہے ہوتے ہیں، ایک حکم کلی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حکم کلی جو ہے وہ حس کے اندر نہیں آتا۔ جس طریقے سے مختلف مثالیں آپ کی خدمت میں دی تھی، کچھ پانی کے اوپر تجربہ کرنے کے بعد یہ قاعدہ بنا دیا جائے کہ ہر پانی 100 سینٹی گریڈ کے اوپر بخار بن جاتا ہے، یا اس قسم کے مختلف جو تجربات ہم قاعدہ کلی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سائنس کے اندر علماء، ان کے جو ہیں ماہرین جو ہیں وہ اس کو قاعدہ کلی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ تو اگر حس ہی فقط ملاک ہے واقعیت اور حقیقت کا، تو پھر یہ قانون جو بیان کیے جاتے ہیں علوم کے اندر ان کو بھی باطل ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جب بعض والوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ غلط نظریہ ہے، ہم تو اپنے ہی علوم کا دفاع نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے اپنے اس نظریے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی اور کہا کہ ہم حس کے ساتھ تفکر کو مانتے ہیں کہ یہ بھی انسان کو واقعیت تک پہنچا دیتا ہے، لیکن عقل کی قدر و قیمت کا بالکل انکار کر دیا انہوں نے۔ تفکر فقط اسی مورد میں قبول کیا کہ جو اطلاعات اور مطالب آپ تجربے کے ذریعے اور حس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، فقط انہی کے اندر آپ تفکر کریں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ نے مثلا تفکر کیا اور عقل کا استعمال کیا تو وہ جو نتیجہ دے گا وہ نتیجہ قابل قبول نہیں ہے۔ نتیجہ فقط وہ قابل قبول ہوگا کہ جو مطالب آپ نے تجربے سے حاصل کیے ہیں ان مطالب کے اندر تفکر کریں اور ایک نتیجے تک جب پہنچیں گے تو وہ قابل قبول ہوں گے۔ تفکر کو فقط اس حد تک انہوں نے قبول کیا، تو یہ نظریہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں مختلف مثالیں دی ہیں کہ ہر انسان بغیر سیکھے، بغیر پڑھے، فطرتی اور وجدانی طور پر بعض ایسے علوم رکھتا ہے کہ جن کو انسان عقل کے ذریعے درک کرتا ہے۔ وہ انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب اس وقت موجود بھی ہو اور نہ بھی ہو، اس کو کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا، اس کو کوئی بھی ممکن نہیں سمجھتا، بلکہ ہر کوئی جب اس کتاب کو دیکھے گا تو اس کے ہونے ہی کو مانے گا۔ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یہ کتاب اس وقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ وہ کہے گا اس بات کو کہ اس کتاب کا اس وقت ہونا اور اسی وقت نہ ہونا محال ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ یہ جو محال ہونے کا علم ہوا ہے اور اس حقیقت تک پہنچا انسان، وہ اپنی عقل کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس کے اندر حس استعمال نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر حس سے حاصل شدہ مطالب جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔
فقط عقل کافی ہے انسان کی اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ بس ہمارے پاس ایسے مطالب ہیں کہ جن کو انسان بغیر تفکر جو کہ مطالب حسی میں ہو اور بغیر حس کے حاصل کر سکتا ہے۔ بس یہ جو اثباتیت کا نظریہ نکلا تھا، یہ اثباتیت کا نظریہ انتہائی خطرناک تھا۔ پہلا نظریہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، دوسرا نظریہ کسی حد تک قابل قبول تھا، لیکن وہ بھی ناقص ہے کیونکہ عقل کی قدر و قیمت کی نفی کر رہا ہے۔ بس اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اثباتیت کا نظریہ کسی بھی طریقے سے ہم قبول نہیں کریں گے، چونکہ یہ کامل نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے نقائص موجود ہیں، یہ انسان کو مکمل واقعیت تک نہیں پہنچا سکتا۔ بس ہماری بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تفکر چاہے قیاسی ہو یا حساب احتمالاتی، یہ انسان کو حقیقت و واقعیت تک پہنچاتا ہے، لیکن اس میں خطا ممکن ہے۔ اب انسان خطا کیوں کرتا ہے، اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اطلاعات غلط ہیں اس کی، یا منطقی قواعد کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں وہ مورد ذکر کرتا ہوں کہ جہاں پر انسان کی اطلاعات غلط ہوتی ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے اور واقعیت تک نہیں پہنچ پاتا۔ مثلا انسان ایسے قضایا سے استفادہ کرتا ہے، ایسے مطالب سے استفادہ کرتا ہے کہ جو یا تو بدیہی نہیں ہیں یا اصلاً وہ قابل اثبات بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ مثلا انسان ایک ایسے مطلب کا پیروکار بن جاتا ہے کہ جو فقط مشہور ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثلا معاشرے کے اندر یہ ایک فکر قائم ہے کہ جو انسان پڑھا لکھا ہو، یونیورسٹی کے اندر گیا ہو، اس نے کوئی نہ کوئی ڈگری حاصل کی ہو، تو وہ حتماً ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے گا کہ جو خود وہ اس لیول پر ہوگی، والا شادی نہیں ہوگی، یا اسی طریقے سے لڑکی۔ یہ ایک فکر بن چکی ہے اور اس کو قبول کیا ہوا ہے کہ حتماً جس کے پاس کوئی ڈگری ہے وہ کسی ڈگری والے ہی سے شادی کرے گا یا کرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ کیا دلیل ہے اس کے اوپر، بغیر شہرت کے، بغیر رسم و رواج کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس قضیے کو لے کر کوئی انسان ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے تو لازمی وہ خطا کرے گا اور غلطی پر پہنچے گا۔ یا انسان مثلا آج کل جو ہے وہ یورپ کے زرق و برق کو دیکھ کر وہ یہ قائل ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی بجائے یورپ کے اندر زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان اسی ایک مطلب کی خاطر جو ہے وہ بعض نتائج لے لیتا ہے جو انسان کو حقیقت سے منحرف کر دیتا ہے۔ بس اگر انسان ایسے قضیوں سے استفادہ کرے گا تو ہمیشہ وہ خطا کر جائے گا۔ اگر خطا سے بچنا ہے تو ایسے قضیوں سے، ایسے مطالب سے استفادہ کرنا ہے کہ جو یا تو بدیہی ہوں، روشن ہوں، واضح ہوں، کہ اس کی میں نے تفصیل عرض کی ہے، یا پھر ایسے قضایا ہوں کہ جن کے اوپر دلیل موجود ہو، جو کہ معقول ہوں، جن کو ثابت کیا جا سکتا ہو، ان سے استفادہ کرے، تب انسان جو ہے وہ ایک نتیجے تک پہنچ پائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ سوال پیش ہوتا ہے کہ وہ کون سے منابع ہیں کہ جس سے ہم معتبر قضایا لے سکتے ہوں، جو قابل اعتماد ہوں، جن کے اوپر اعتماد کر کے ہم اس کو تفکر کے اندر استعمال کر سکیں اور ایک نتیجے تک پہنچیں اور ایک حقیقت تک پہنچ پائیں۔ بنیادی طور پر دو منابع یا منبع ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ہے منبع خبری اور ایک ہے منبع تخصصی۔ منبع خبری کسے کہیں گے؟ یعنی یہی جو خبر دینے والے ذرائع ہیں۔ مثلا آج کل کے دور کو اگر دیکھنا ہے، مثلا ٹی وی ایک ذریعہ ہے، سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے، یا مثلا کوئی افراد آ کر آپ کو خبر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ منابع خبری شمار ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو ایک حقیقت سے، ایک واقعیت سے خبر دیتا ہے آ کر، تو اس کے ذریعے انسان واقعیت تک پہنچ سکتا ہے، واقعیت کے بارے میں خبر حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ تنہائی واقعیت تک پہنچ پائے، بلکہ جب نہیں پہنچ پاتا تو یہ منابع موجود ہیں کہ جن کے ذریعے انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان منابع خبری سے استفادہ کرے۔ منبع خبری میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا،
بلکہ جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کو آ کے گزارش کرتا ہے، بتاتا ہے آ کر، اور اگلے انسان کو مطلع کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ اس کے ذریعے انسان متوجہ ہو جاتا ہے ایک حقیقت سے، ایک واقعیت سے۔ تو آیا ہم ہر خبر پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تب انسان اس پر اعتماد کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جو خبر دینے والا ہے وہ سچا ہے۔ اگر اس کی سچائی کے اندر شک ہو، اگر وہ انسان سچا مشہور نہ ہو، اگر وہ شخص ناشناس ہو اور آپ اس کو نہ جانتے ہوں، تو پھر اس کی خبر پر اعتماد کرنا غلط ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کو جھوٹ بیان کر رہا ہو، آپ اگر اس مطلب کو لے کر تفکر کریں گے اور اس کے ذریعے واقعیت تک پہنچنا چاہیں گے، ممکن ہے وہ آپ کو منحرف کر دے۔ اور جیسا کہ ہوتا بھی ہے ایسے، آج کل آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں، ریڈیو کو دیکھ لیں، اس کے اندر کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کتنی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اگر انسان ان کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قاعدے کے، تو انسان جو ہے وہ بہت غلط عقیدوں کا مالک ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس میں ہمیں ایک چیز جس کو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ منبع خبری جو ہے وہ سچا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، وہ اس دیکھنے میں اور سننے میں دقیق ہے، گہرائی میں جاتا ہے، سادگی سے نہیں گزرتا۔ کیونکہ جو انسان ایک واقعے کو دیکھتا ہے اور سرسری نگاہ کرتا ہے، تو وہ جب خبر دے گا تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل چکی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے نہ دیکھا ہو، صحیح طریقے سے نہ سنا ہو، اور جا کر کوئی غلط مطلب جو ہے وہ بیان کر دے۔ اب خود سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ با اخلاق ہے، متدین ہے، مثلا انسانیت کے اقدار کو مانتا ہے، لیکن چونکہ دقیق نہیں ہے، گہرائی میں نہیں جاتا، سطحی و عامیانہ نگاہ رکھتا ہے واقعیت کے اوپر، صحیح مطلب کو سمجھ نہیں پاتا، تو نقل کرنے میں غلطی کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس جیسے بندے کی خبر پر بھی اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کو 100% خطا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پس ان دو عنصروں کو منابع خبری کے اندر، منبع خبری کے اندر جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ ایک اس کا سچا ہونا، اور دوسرا اس کا گہرائی میں جانا، دقیق ہونا۔ اس کے بعد دوسرا منبع ہے کہ جس کو بعد میں توضیح دیتے ہیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔